بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، کلاس ہفتم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے حضرت فریدالدین گنج شکررحمۃاللہ علیہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرامی مسعود ہے۔ فریدالدین آپ رحمۃ اللہ علیہ کا لقب ہے۔ لقب کا مطلب ہوتا ہے وہ نام جو کسی صفت یا عزت کی وجہ سے مشہور ہو گیا ہو، لیکن زیادہ مشہور لقب گنج شکر سے ہے۔ البتہ عقیدت مندوں کی اکثریت آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بابا فرید کے نام سے یاد کرتی ہے۔ عقیدت کا مطلب ہے آپ کی عزت کرنے والے، آپ کے چاہنے والے، آپ کے مرید۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 29 شعبان کو 569 ہجری میں قصبہ کوتوال میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کے چند سال بعد ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی وفات پا گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ نہایت پرہیزگار خاتون تھیں۔ والدہ ماجدہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی بزرگ والدہ۔ تعلیم و تربیت۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ابتدائی تعلیم کے لیے ملتان لے آئیں۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر قریباً 12 برس تھی۔ ان دنوں ملتان کا شمار علم و فضل کے عظیم ترین مراکز میں ہوتا تھا۔ ملتان میں سب سے پہلے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کے حفظ کیا، پھر مروجہ نصاب کی تعلیم حاصل کی، یعنی جو نصاب رائج تھا، موجود تھا، اس کی تعلیم حاصل کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تعلیم کے ساتھ ساتھ عبادت اور ریاضت میں بھی مشغول رہتے تھے۔ عبادت کا مطلب تو اللہ کی بندگی، اور ریاضت یعنی اس میں بہت زیادہ مشقت کرنا، بہت زیادہ عبادت کرنا، اس کو عبادت و ریاضت کہا جاتا ہے۔ ملتان میں 6 سال قیام کیا۔ ایک دن آپ رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں کتابوں کا مطالعہ کرنے میں مصروف تھے کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اس مسجد میں تشریف لائے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، کیا پڑھ رہے ہو اور اس کتاب کے پڑھنے سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت فریدالدین رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت احترام سے جواب دیا کہ مجھے آپ کی نظر سعادت سے فائدہ ہوگا۔ سعادت کا مطلب ہوتا ہے نیک بختی، یعنی آپ کی نظر کرم جو مجھ پہ پڑ گئی، اس سے مجھے فائدہ ہوگا۔ فائدہ تو ظاہر استاد اور شیخ سے ہوتا ہے۔ انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے مریدوں میں شامل کر لیا۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 15 سال تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد نے فرمایا، مرشد کا مطلب ہوتا ہے پیر، شیخ، استاد، کہ کچھ عرصہ ملتان میں قیام کے بعد علوم ظاہری کے اصول اور ممالک اسلامیہ کی سیر و سیاحت کے لیے سفر کرو۔ علوم ظاہری یعنی عام جو ظاہری کتابوں کا علم ہے، اس کو علوم ظاہری کہا جاتا ہے۔ سیر و سیاحت کا مطلب ہوتا ہے چلنا پھرنا۔ حضرت فریدالدین رحمۃ اللہ علیہ اصول علم کے لیے بغداد، بلخ، بخارا، بیت المقدس، مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ بھی گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 3 سال تک حرمین شریفین میں رہے۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ والدہ کی قدم بوسی کے لیے کوتوال آئے۔ قدم بوسی کا مطلب ہوتا ہے کہ زیارت کے لیے، ملنے کے لیے واپس والدہ کے پاس کوتوال آئے، پھر وہاں سے دہلی چلے گئے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی آمد پر مسرت کا اظہار کیا۔ عبادت و ریاضت۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ مہینہ میں صرف 2 بار اپنے مرشد کی خدمت میں حاضری دیتے تھے اور باقی دن ان کے حکم کے مطابق عبادت و ریاضت میں گزارتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت و ریاضت کے فیوز و برکات دیکھ کر، فیوز و برکات کا مطلب ہوتا ہے برکتیں دیکھ کر، آپ کے نور کو پھیلتا دیکھ کر، معروف بزرگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، جو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد کے بھی مرشد ہیں، یعنی استادوں کے استاد ہیں، نے فرمایا کہ یہ ایک ایسی شمع ہے جس سے خانوادہ درویشاں منور ہو جائے گا، یعنی درویشوں کا، فقیروں کا گھر وہ روشن ہو جائے گا۔ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دعا فرمائی۔ تبلیغ دین۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ دین کے لیے اجودھن کو منتخب فرمایا۔ اجودھن کا موجودہ نام پاک پتن ہے۔ اس وقت اس شہر میں بت پرستوں کی اکثریت تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہیں مستقل قیام کرنے کا فیصلہ کیا اور لوگوں کو علوم ظاہری اور باطنی سکھانے میں مصروف ہو گئے۔ ایک دن آپ رحمۃ اللہ علیہ دریا کے کنارے وضو کر رہے تھے۔ کسی مرید نے کہا کہ حضرت دریا کا یہ پتن پاک نہیں۔ پتن کا مطلب ہوتا ہے حصہ، یعنی دریا کا یہ حصہ پاک نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نہیں، یہ پاک پتن ہے، یعنی یہ پاک حصہ ہے۔ اس کے بعد اس جگہ کا نام ہی پاک پتن مشہور ہو گیا۔ اس شہر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آمد نہایت بابرکت ثابت ہوئی۔ وہاں ایک جوگی نے لوگوں کو توہم پرستی میں مبتلا کر رکھا تھا۔ جوگی کا مطلب ہوتا ہے ہندو، فقیر، درویش۔ اس نے لوگوں کو توہم پرستی میں مبتلا کر رکھا تھا، یعنی مختلف چیزوں سے وہ ڈراتا رہتا تھا۔
ہندو چونکہ بتوں کو پوجتے ہیں اور مخلوق پر یقین رکھتے ہیں کہ نفع اور نقصان کا مالک چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کو توہم پرستی کہا جاتا ہے، اور طرح طرح کے جادو کر کے ان کو گمراہ کرتا رہتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغ سے نہ صرف وہ خود مسلمان ہو گیا بلکہ دیگر کئی لوگ بھی حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی اس علاقے کے لوگوں کو دین اسلام کی طرف متوجہ کرنے میں گزاری۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات آج بھی لوگوں کے قلوب و ذہان کو منور کرتی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چند اقوال زریں درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، عزت و شان عدل و انصاف میں ہے، یعنی آپ انصاف کریں گے تو پھر لوگ آپ کی عزت کریں گے۔ 2، ہنر اگر بے عزتی سے ملے تو بھی حاصل کرو، اس لیے کہ ہنر آ گیا تو عزت خود بخود اس کے پیچھے چل کے آئے گی۔ 3، اس بات کی کوشش کرو کہ مر کے بھی زندہ ہو جاؤ، یعنی ایسے کام کرو کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارا نام زندہ رہے اور لوگ تمہیں اچھے طرح سے یاد کریں اور تمہارے بخشش کی دعا کریں۔ جیسے یہ مشاہیر اسلام اچھے کام کر کے گئے ہیں تو آج یہ مر چکے ہیں لیکن پھر بھی ان کا نام زندہ ہے اور ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ 4، دل کو شیطان کا کھیل نہ بناؤ، اس لیے کہ دل کے اندر تو اللہ رہتا ہے، دل کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، اگر یہ شیطان کا کھیل بن گیا تو انسان راہ راست سے ہٹ کر گناہوں میں مصروف ہو جائے گا۔ 5، سب سے بڑا محتاج وہ ہے جس نے قناعت ترک کر دی۔ قناعت کا مطلب ہے جو ملے اس پر راضی رہنا، لالچ نہ کرنا، یعنی لالچ کرنا شروع کر دی تو وہ سب سے بڑا محتاج ہو جائے گا۔ تعلیمات، حضرت فریدالدین رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کی پیروی کرنے کی دعوت دی، انسانیت سے محبت، سماجی بھلائی کا سبق دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کلام کے ذریعے لوگوں کو دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی پائیدار زندگی کا تصور دیا۔ وفات، حضرت فریدالدین رحمۃ اللہ علیہ نے 5 محرم 664 ہجری کو وفات پائی۔ وفات کے وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 95 سال تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ مولانا بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی۔ بزرگان دین کی زندگی ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے تاکہ اس راہ پر چل کر ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ مشق، سوال نمبر 1، تفصیلی جواب تحریر کریں۔ الف، حضرت فریدالدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے ابتدائی حالات بیان کریں، یہ پیراگراف اس سوال کا جواب ہے۔ با، حضرت فریدالدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اصول علم کے لیے کہاں کہاں گئے، یہ پیراگراف اس سوال کا جواب ہے۔ جیم، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب ہے کہ فرمایا کہ یہ ایک ایسی شمع ہے جس سے خانوادہ درویشہ منور ہو جائے گا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دعا فرمائی۔ دال، حضرت فریدالدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے بارے میں تحریر کریں، یہ پیراگراف تحریر کریں۔ ہاں، حضرت فریدالدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے چند اقوال تحریر کریں، یہ 5 اقوال آپ تحریر کریں۔ سوال نمبر 2، مختصر جواب دیں۔ ملتان آتے وقت حضرت فریدالدین رحمۃ اللہ علیہ کی عمر کتنی تھی؟ جواب ہے 12 سال۔ با، حضرت فریدالدین رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک حفظ کہاں سے کیا؟ جواب ہے ملتان سے حفظ کیا۔ جیم، حضرت فریدالدین رحمۃ اللہ علیہ دہلی کیوں تشریف لے گئے؟ جواب ہے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے دہلی تشریف لے گئے۔ دال، پاک پتن شہر کا یہ نام کیسے پڑا؟ جواب، ایک دن آپ رحمۃ اللہ علیہ دریا کے کنارے وضو کر رہے تھے، کسی مرید نے کہا حضرت دریا کا یہ پتن پاک نہیں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ پاک پتن ہے۔ اس کے بعد اس جگہ کا نام ہی پاک پتن مشہور ہو گیا۔ ہاں، حضرت فریدالدین رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے وقت عمر کتنی تھی؟ جواب ہے 95 برس۔ سوال نمبر 3، خالی جگہیں پر کریں، یہ آپ نے خود پر کر لینی ہے۔ سوال نمبر 4، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ الف، حضرت فریدالدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور لقب ہے، جیم آپشن گنج شکر۔ با، حضرت فریدالدین رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ جیم آپشن ہے ملتان سے۔ جیم، حضرت فریدالدین رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد تھے؟ با آپشن ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ دال، حضرت فریدالدین رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کس ہجری سال میں ہوئی؟ با آپشن ہے 569 ہجری میں۔ ہاں، پاک پتن کا پرانا نام تھا۔ دال آپشن ہے اجودھن۔ سرگرمی برائے طلباء کرام، رہنمائی برائے اساتذہ کرام، اس کا تعلق کلاس ورک سے ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور ہمیں اگلے سبق تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔